مسیح میں میرے عزیزو، آج تمام دنیا میں تمام مقدسوں کی عید منائی جاتی ہے، آل سینٹس ڈے، اور یہ اول درجہ کی عید ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ ایک تحریک پائی جاتی ہے کہ پاک ہو جاؤ جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ پاک ہے، اور یہ بھی تحریک ہے کہ کامل ہو جاؤ جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں ایسی ہستیاں ملتی ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے خدا ان کی تابعداری کی، شریعت سے پیار کیا، اور ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے خدا کی شریعت کو رد کیا، خدا ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور خدا سے دور ہو گئیں۔ لیکن بائبل مقدس میں ایسی ہستیوں کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے وفاداری کے ساتھ راست بازی کی زندگی بسر کی، اور ان کا شمار مقدسوں میں ہوتا ہے، پاک ہستیوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ پاک ہونے کی جو تحریک ہے کہ پاک ہو جائیں، یہ بلاہٹ ہے پاک ہونے کی جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے۔ اور یہ جتنی بھی ہستیاں تھیں جو کہ خاص طور پر یہودی معاشرے میں آئیں، اور اس طرح وہ انہیں جو ہے مختلف قسم کے مسائل مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن جو ہستیاں خداوند کی وفادار رہیں، خداوند نے انہیں بہت فضائل اور برکات سے مالا مال کیا۔ تمام ہستیاں جنہوں نے خدا کی منصوبے کو اپنے سامنے رکھا اور نبیوں کا کہنا مانا اور شیطان کو رد کیا، اور خدا کی شریعت کا خیال رکھا، شریعت کے مطابق زندگی بسر کی، خدا نے ان کی زندگیوں میں بے شمار جو ہے معجزات دکھائے۔ اور خدا کے جو منصوبہ ہے تمام دنیا کی نجات کا، وہ اسے ان کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچا۔ خدا جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے، اور خدا نے ایسے تمام لوگ جنہوں نے وفاداری کی زندگی بسر کی اور جنہوں نے گناہ بھی کیا اور بے وفائی بھی کی لیکن توبہ کی اور خدا کی طرف لوٹ آئے، جن میں داؤد بادشاہ بھی تھا جس نے گناہ کیا لیکن اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی مانگی۔ اسی طرح بے شمار ہستیاں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے خدا کو پھر سے قبول کیا، خدا کی طرف لوٹ آئے۔ پرانا عہد نامہ ایسی ہستیوں سے بھرا ہوا ہے، اور نئے عہد نامے میں بھی ہمیں بہت ساری ہستیاں ملتی ہیں۔ خدا نے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا اس کے وسیلے سے پاک ہو جائے، نیک ہو جائے اور کامیابی حاصل کرے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا انہوں نے نئی زندگی کو پا لیا۔ خدا یسوع مسیح سب کے لیے آیا، سب کے لیے جو ہے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اور خدا نے اس میں اپنی قدرت دکھائی ہے۔ خدا نے بے شمار معجزات اس کے وسیلے سے کیے ہیں کہ وہ دنیا کو بحالی دے، دنیا کو جو ہے پاک کرے اور دنیا کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اور خدا یسوع مسیح اسی لیے معجزانہ قدرت کے ساتھ آیا اور اس نے ہر طرح کے معجزات کیے، بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، اور اس طرح ہر طرح کے دکھ دور کیے، ہر طرح کے معجزات کیے، کیونکہ وہ قدرت پر بھی جو ہے اختیار رکھتا ہے، اس کا کلام بھی اختیار والا ہے اور وہ معجزانہ قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے اپنا زور اس کے ذریعے دکھایا ہے، خدا نے اپنی حکمت اس کے ذریعے ظاہر کی ہے، اور خدا نے اس کی وفاداری کو، تابعداری کو پسند کیا ہے، اور یہ سب کچھ جو اس کے بیٹے نے کیا ہے تابعداری کے ساتھ کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی نجات کے لیے پیش کرتا ہے۔ وہ جو ہے دکھوں کا سامنا کرتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے،
اور صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ اس کے وسیلے سے تمام انسان پاک صاف ہو جاتے ہیں، نجات پاتے ہیں۔ بائبل مقدس خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں پیش کرتی ہے، خاص طور پرانے نامے کی اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خدا کا تمام منصوبہ جو تمام دنیا کی نجات کے لیے ہے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کو خدا نے روح القدس کے ساتھ کماری سے پیدا کیا اور بے شمار معجزات دکھائے۔ اس کا اس دنیا میں آنا ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ کمواری سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پیدائش بھی معجزانہ طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کا مرنا اور مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ بھی آئے گا۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی، اسے قبول کیا، انہیں بہت اعلیٰ مقام ملا ہے۔ خدا یسوع مسیح ان کو بہت مقام بخشتا ہے اور ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو مقدس قرار دیتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں ہمیں یسوع مسیح کے وعدے نظر آتے ہیں، یسوع مسیح کا پیار نظر آتا ہے، اس کا رحم نظر آتا ہے، اس کی حکمت نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس میں جو نئے عہد نامے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہمیں بیان دیتی ہیں کہ کس طریقے سے یسوع مسیح حکمت اور دانائی کے ساتھ معجزات کرتا ہے، اور حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو رائے راست پر لاتا ہے۔ حکمت اور دانائی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور بھرپور طریقے سے انہیں اپنی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے ملانا چاہتا ہے اور شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اس نے خود بھی شیطان کا مقابلہ کیا، شیطان کو ہر طرح سے شکست دی، اور وہ اپنے شاگردوں کو، پیروکاروں کو بھی یہ دعوت دیتا ہے۔ اس کی دعوت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، تمام انسانیت کی نجات کے لیے ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس کی نئے عہد نامے کی ساری کتابیں ہمیں یہ بیان دیتی ہیں کہ یسوع مسیح بھرپور طریقے سے پوری انسانیت کی نجات کے لیے آیا ہے، بلکہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عالمگیر نجات لے کر آیا ہے، اور خدا کا منصوبہ بھی عالمگیر ہے، تمام انسانیت کی نجات کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے نئے عہد نامے کی جو آخری کتاب ہے اس میں بھی یہ بیان مل جاتا ہے کہ خدا سب انسانیت کی نجات چاہتا ہے۔ مکاشفہ کتاب کو مقدس یوحنا نے لکھا، اس نے جو ہے یوحنا اپنی انجیل بھی لکھی، اور اسی طرح اس نے 3 خطوط بھی لکھے۔ اور مکاشفہ کتاب کی جو آج تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی ہمیں بیان ملتا ہے کہ میں نے ہر قوم اور نسل، قبیلے اور زبان سے ایک بڑا ہجوم دیکھا ہے کہ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم و نسل، قبیلے اور زبان سے ایک بڑا ہجوم جو شمار میں بھی نہیں آتا ہے۔ تو ہر قوم و نسل، قبیلے اور زبان سے مراد یہ ہے کہ ہر زبان کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، سب کے لیے نجات ہے، اور سب یہ نجات عالمگیر ہے۔ اور اسی لیے یہ آخری کتاب بھی یہ بیان دے رہی ہے کس طریقے سے خدا یسوع مسیح کی قربانی تمام دنیا کی نجات کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سب سے پیار کرتا ہے، سب کی نجات چاہتا ہے، اور اس کی پیدائش کے بعد اس پر جتنی بھی دکھ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، اور اس پاک خاندان کے اوپر، مقدس یوسف، مقدسہ ماں مریم پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ اپنے فرض کو نبھاتے ہیں کہ اس بچے کی حفاظت کرتے ہیں جو تمام دنیا کا نجات کا وسیلہ بننے کو تھا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ اس بچے یسوع کی پرورش کرتے ہیں،
خدا کے منصوبے کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح کس طریقے سے اسی خاندان میں بھرپور پرورش پاتا ہے، یہ خاندان اسے باقاعدگی کے ساتھ ہیکل میں لے کر جاتا ہے، شریعت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور ایک دفعہ جب خدا یسوع مسیح راہ میں گم ہو گیا تھا اور یہ خاندان یعنی حضرت یوسف اور مقدسہ مریم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور 3 دن تک اس کو تلاش کرتے رہے، اور پھر وہ ہیکل میں انہیں ملا جب وہ بڑے بڑے استادوں کے ساتھ سوال جواب کر رہا تھا، ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا، اور وہ سب حیران تھے کہ اتنی حکمت اس نے کہاں سے پائی ہے۔ اور اس وقت انہوں نے اسے گلہ کیا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ یہاں یسوع مسیح نے اپنے والدین کی بےزتی نہیں کی ہے، اور نہ ہی والدین نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے، انہوں نے بھی اپنا فرض نبھایا ہے۔ اور یسوع مسیح یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کا اصل گھر کون سا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر جب اس کو تلاش کرتے ہیں تو یسوع مسیح ایک ہجوم کے ساتھ ملتا ہے، وہاں وہ تعلیم دے رہا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ تیرے بہن بھائی، تیری والدہ تجھے باہر ڈھونڈتی ہیں۔ اس نے کہا میرے بہن بھائی، والدہ وہ ہے جو والدین وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور ایک جگہ یہ لکھا ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح ایک اور رشتہ پیش کرتے ہیں جو کلام کا رشتہ، خدا کی مرضی کا رشتہ ہے، نہ کہ انسانی وجود کا رشتہ اس کے لیے اہم ہے۔ یہاں یسوع مسیح یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، خدا کی مرضی کی بات کرتے ہیں، خدا کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، وہ سب خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ کی نجات پائیں گے، اور خدا ان سب کے لیے ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح عالمگیر نجات لے کر آیا ہے اور سب کے لیے لایا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس حوالے کے بعد جب اس کے والدین اس کو ہیکل میں تلاش کر لیتے ہیں، تو پھر لکھا ہے مقدس لوکا کی انجیل میں کہ وہ بچہ قد و قامت میں، حکمت اور دانائی میں اور خدا کی معرفت میں بڑھتا گیا، حکمت اور دانائی میں بڑھتا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور پھر ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح پہلا معجزہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو وہاں بھی یسوع مسیح معجزہ کرنے سے کچھ انکار کرتا ہے، اے عورت مجھے اور تجھے کیا، اور مقدسہ ماں مریم کی سفارش پر یسوع مسیح پہلا معجزہ کرتا ہے۔ یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں یسوع مسیح ہمیں معجزہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جبکہ مقدس مرکز کی انجیل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح بپتسمہ یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لینے کے بعد پھر بیابان میں گیا، اور پھر اس کے بعد وہ منادی کرتا ہے۔ اس وقت یسوع مسیح کی 30 سال کی عمر تھی، اس کے بعد 33 میں یعنی 3 سال کے بعد یعنی منادی کے بعد یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو جاتا ہے۔ خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح ہیکل میں وہ اپنے والدین کو ملا تھا، اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ اس کے بعد مقدس مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں جو ہے سامنے آتا ہے، تو اس دوران یہ 18 سال کا وقت جو ہے اس نے کہاں گزارا؟ یہ ایسا وقت ہے جہاں بائبل مقدس خاموش نظر آتی ہے، نیا عہد نامہ خاموش نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کریں تو شاید ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کی تعلیمات جتنی بھی اس کی منادی ہے وہ یہودیوں کی جو ہے شریعت کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہے، یعنی یہودی مذہب کی بھی اس میں جھلک نظر آتی ہے کہ خدا پیار کرتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، خدا ترس کھاتا ہے، اور خدا جو ہے سب کی نجات چاہتا ہے۔ اگر یہیں تک یسوع مسیح کی باتیں ہوتیں تو بھی یہودی مذہب میں اور مسیحی مذہب میں کیا فرق ہوتا؟ پھر ایک ہی ہونا تھا۔ لیکن یسوع مسیح
یہاں دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں بھی تبدیلیاں لے کر آتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ جو فقی فریسی جو شریعت کا پرچار کرتے تھے لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے، یسوع مسیح ان کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح مکمل طور پر شریعت کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ جب بپتسمہ کی بات آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اس شریعت کو پورا ہونے دیں۔ اس وقت بھی اس نے جو ہے یوحنا کے بپتسمے کو لے کر شریعت کو پورا کیا، اور اس کے بعد دوسرا بپتسمہ اس نے شروع کیا، میں تمہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں، اسی نام سے بپتسمہ دو۔ اور پھر مقدس یوحنا نے بھی کہہ دیا تھا، یوحنا اصطباغی نے، کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن میرے بعد جو آئے گا تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ اس نے پرانی شریعت کو ختم کر کے اس نے نئی شریعت شروع کی جو کہ بہت راست بازی کی تھی، بہت نیک شریعت تھی اور نجات پانے والی شریعت تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہمیں نور کی بات ملتی ہے، ہمیں بہت زیادہ پاکیزگی کی باتیں ملتی ہیں، ہمیں معافی کا درس ملتا ہے، ہمیں پیار کرنے کا درس ملتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا درس ملتا ہے۔ جبکہ یہودی شریعت میں تو بدلے کی بات ہوتی ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو یسوع مسیح کی تعلیم فرق دینا چاہتا تھا کہ سب کو معاف کرنا، آخر تک معاف کرتے رہنا، نان وائلنس کی بات یسوع مسیح کرتا ہے، اور اسی طرح خدا کے ساتھ ایک ہونے کی بات کرتا ہے، بہت ریاضت کی بات کرتا ہے، میڈیٹیشن کی بات کرتا ہے، اور دھیان و گیان کی بات کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم میں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، کیسے شاگردیت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آخر کہاں سے اس نے لیں؟ جو کئی باتیں جو ہمیں یہودی معاشرے میں نہیں اتنی نظر آتی ہیں، جہاں یسوع مسیح کہاں سے یہ ساری باتیں لے آیا تھا۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ 18 سال یسوع مسیح نے آخر کہاں گزارے ہوں گے؟ کیوں نیا عہد نامہ جو ہے ہمیں خاموش نظر آتا ہے، اس پر بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے؟ تو جو مختلف اسکالرس بتاتے ہیں کہ یہ یقیناً یسوع مسیح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس گیا ہوگا، اور بائبل مقدس میں بھی ہمیں ایک بیان ملتا ہے کہ یسوع مسیح سور اور سیدون کے یعنی لبنان کے علاقے میں گیا، خلیل جبران کے علاقے میں گیا، وہاں جہاں بیوہ کے گھر میں پانی نہیں، جو ہے تیل ختم نہیں ہوتا تھا، اور جو اس کے گھر میں خوراک ختم نہیں ہوتی تھی، تو یہاں جو ہے الیاس نبی نے معجزات بھی کیے ہیں۔ تو یسوع مسیح اس سرزمین میں بھی گیا، اور میں نے خود جب لبنان گیا تھا تو وہ اس غار کو میں نے دیکھا جہاں مقدسہ مریم کا مجسمہ پڑا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح جب آیا تھا تو وہ اپنی ماں کو اس غار میں چھوڑ جاتا تھا، اور پھر ان علاقوں میں منادی کے لیے جاتا تھا جہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ بات تو بائبل مقدس میں ہمیں لکھی ہوئی نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح مختلف اسکالرس بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح یقیناً انڈیا گیا ہے، اسے انڈیا پاکستان ایک تھا۔ یسوع مسیح چائنا، اسی طرح جو ہے چائنا کے ملک میں گیا ہوگا، تبت کے مقام پر گیا ہوگا، یسوع مسیح کشمیر میں آیا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے بدھ مذہب سے اس نے کافی باتیں سیکھی ہوں گی۔ تو جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے طہارت کی جب بات ہوتی ہے، پاکیزگی کی بات ہوتی ہے، تو دریا گنگا کے کو بھی اس نے دیکھا ہوگا، کس طریقے سے جو ہے ہندو جو ہیں کس طریقے سے پاکیزگی کی باتیں کرتے ہیں، پھر دھیان و گیان کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح یوگیوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، مہاتما بدھ سے جو ہے تعلیمات کو جانا ہوگا، بدھ مذہب کی تعلیمات کو جانا ہوگا، اور کس طریقے سے وہ مختلف جگہوں پر جاتا رہا، مصر میں بھی گیا ہوگا، اور اسی طرح وہاں بھی جو ہے اس نے یقیناً جو ہے وہاں کی تعلیمات کو دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہاں فانی زندگی کی باتیں ہوتی ہوں گی، جہاں حنوط شدہ لاشیں تھیں، کیسے کہ ہمیشہ تک ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، فنا نہیں ہونا۔ تو بہت ساری باتیں یسوع مسیح نے یقیناً ان سارے مذاہب سے سیکھی ہوں گی۔ زرتشت یعنی ایران کے علاقے میں گیا ہوگا، نور کی جب باتیں ہوتی ہیں تو بے شمار باتیں یسوع مسیح نے یقیناً ان 18 سالوں میں سیکھی ہوں گی۔ یقیناً وہ جو ہے انڈیا، اسی طرح ایران، عراق، اسی طرح جو ہے تبت کے مقام پر بھی، اور یہاں سے ثبوت بھی ملتے ہیں، وہاں ان مقامات میں یسوع مسیح کو عیسیٰ کہا گیا ہے کہ وہ عیسیٰ نام کا کوئی شخص یہاں آیا تھا،
اور یسوع مسیح نے نہ صرف سیکھا ہوگا بلکہ سکھایا بھی ہوگا۔ وہ ساری باتیں انہوں نے بھی سیکھی ہوں گی کہ یسوع مسیح کی باتیں یقیناً ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہوگی، ڈبیٹ ہوتی ہوگی، تو بہت سارے ثبوت ملتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح ان 18 سالوں میں جو ہے ان جگہوں پر گیا ہوگا، اور اس جیسے کہ اسکندر اعظم گیا تھا، وہ تو فتوحات کرنے کے لیے گیا تھا، اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں اسی طرح جب نکلتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر آتے ہیں، تو اسی طرح یسوع مسیح بھی یقیناً اس سائلنٹ ایرا میں، ان 18 سالوں میں ان مقامات یعنی مڈل ایسٹ کے علاقے میں گیا ہوگا۔ اور آپ جب یسوع مسیح کی جو پیدائش پر مجوسی آئے تو وہ انہی علاقوں سے آئے تھے، تو شاید ان کا ادھار چکانے کے لیے گیا ہوگا۔ اور پھر یسوع مسیح شاید یہ بھی چاہتا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کی تعلیمات کا جب موازنہ کیا جائے گا، جب دیکھا جائے گا، تو اس میں بہت سارے لوگ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ اس لیے یسوع مسیح جو اس کی منادی ہے وہ تمام قوموں کے لیے ہے، اور تمام مذاہب میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا بھی ہمارے لیے بہت بڑا نقطہ ہے یسوع مسیح کی اناجیل میں، اس کی تعلیمات میں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم و نسل، قبیلے اور زبان سے ایک بڑا ہجوم دیکھا جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہر جو قومیں اس کے گرد اکٹھی ہوں گی اور بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ مختلف قومیں اس کے گرد اکٹھی ہوں گی، تو یہاں سے بھی ہمیں بیان ملتا ہے کہ ہر قوم کے لوگ نجات پا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کا بپتسمہ لیا ہے، صرف ان کے لیے نجات نہیں، وہ لوگ جو خواہش کا بپتسمہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی نجات ہے، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی نجات ہے۔ تو اسی طرح ہر قوم کے لوگوں کے لیے نجات ہے۔ اسی لیے نئے ڈرامے میں ہمیں مقدس ہونے کا تصور بھی ملتا ہے، اور پاکمہ کلیسیا بھی جو ہے مقدس ہونے کے تصور کو سامنے لے کر آتی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان کی خاطر جو ہیں شہید ہو گئے، مارے گئے، اور ان کے لیے بھی نجات ہے، جنہیں مارٹرز کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے نیک زندگیاں بسر کرتے رہے ان اپنے ایک مقاصد کے لیے اور یسوع مسیح کے لیے، ان کے لیے بھی نجات ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ نجات عالمگیر ہے اور تمام قوموں کے لیے ہے، اور ہر قوم سے جو ہیں لوگ مقدس ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مقدس یوحنا اپنے خط میں بھی لکھتا ہے، اے بچوں دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہم کو اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اس کو بھی نہیں جانا۔ اے پیارو، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ تو یس خدا کو مختلف طریقوں سے تمام مذاہب کے لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ابھی ہمیں کچھ دھندلا نظر آتا ہے۔ پولس نے کہا کہ ہم اس وقت بہت غور سے دیکھیں گے، بہت واضح طریقے سے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک خواہش ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں ہے، ہم کہ زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کو، خدا کو دیکھیں، اور خدا نے یسوع مسیح میں ہمیں خدا باپ کو دکھایا بھی ہے، ملایا بھی ہے، بھرپور طریقے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ آج کی جو انجیل مقدس میں بھی مبارک بادیاں پیش کی گئی ہیں، اور مبارک بادیاں جو ہیں یہ اگر آپ جو ہے مہاتما بدھ کے جو ہے سرمن ہے اس کے ساتھ موازنہ کریں، اس کی تعلیمات کے ساتھ موازنہ کریں، تو اس کے ساتھ بھی بہت ملتی جلتی ہیں۔ گویا ان مبارک بادیوں میں بھی جو مقدس متی کی انجیل میں اور مقدس لوکا کی انجیل میں ہمیں ملتی ہیں، تو ہمیں جھلک نظر آتی ہے مہاتما بدھ کی تعلیمات کی۔ تو اسی طرح جو ہے مسیحیت کی، یہودی مذہب کی بھی، تو اسی طرح بھرپور طریقے سے ہمیں نجات کی باتیں ملتی ہیں، اور سب کے لیے ملتی ہیں۔ مختلف لوگ جو طرح طرح سے ستائے جاتے ہیں ایمان کی خاطر اور پاکیزگی کی خاطر اور بھلائی کی خاطر، انصاف کی خاطر، تو وہ سب کے لیے نجات ہے۔ اس لیے جو ہے آج جو عید منائی جا رہی ہے تمام مقدسین کی، آل سینٹس کی، تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو لوگ
بھرپور طریقے سے ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، مادہ پرستی کا انکار کرتے رہے ہیں، خودی کا انکار کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے مادہ پرستی کے دور میں خداوند کے لیے پیش کر دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، نیک نمونے دیے، اور خداوند نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ وہ سب مقدسین ہیں، اور وہ سب خدا کی حضوری میں ہیں، اور وہاں خداوند کی موجودگی میں وہ ان تمام عزیز و اقارب کے لیے سفارشیں بھی کرتے ہیں، وہاں سے وہ جو ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں جب ہم تمام مقدسین کی رفاقت میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ تمام مقدس ہستیاں ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہیں، اور ہمارے لیے سفارشیں بھی کرتی ہیں، اور تاکہ ہم بھرپور طریقے سے ان کی ذات سے سیکھیں اور خدا ان کے نام کو اپنی زندگی میں جلال دیں۔ تمام مقدسین میں، یعنی یسوع مسیح پاک تثلیث کے بعد مقدسہ مریم تمام مقدسوں میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں، جن سے ہم زیادہ تر سفارش طلب کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی باقی ہستیاں بھی ہمارے لیے بہت عزت کے لائق ہیں، تاکہ بھرپور طریقے سے ان کی رفاقت میں رہیں، ان سے عقیدت رکھیں اور ان سے امید رکھیں، تاکہ بھرپور طریقے سے جو مقام انہوں نے پایا ہم بھی وہ پا سکیں۔ آج تمام جب دنیا میں مقدسین کی عید منائی جاتی ہے، تو آئیں ہم دعا کریں کہ خدا بھرپور طریقے سے ہمیں ان مقدس ہستیوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، ان کی ذات سے سیکھنے کی توفیق دے، اور تاکہ ہم ان کی رفاقت میں رہتے ہوئے بھرپور طریقے سے امن صلاح سلامتی کی، میل ملاپ کی زندگی بسر کر سکیں، تاکہ ان کی طرح اب زندگی میں ہم سرخرو ہو سکے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔